ناظرین، آپ نے اسلامی کتابوں میں پڑھا ہوگا، پہلے جب اسلامی نظام نافذ تھا تو مساجد کے ارد گرد کئی مسلمان تعینات رہتے تھے تاکہ مسجد کے اندر والے مسلمان آرام سے اپنی عبادت کر سکیں۔ لیکن آج یہ تاریخ بھی الٹی ہو گئی ہے۔ رمضان المبارک کے پیش نظر اسرائیل نے مسجد اقصی میں اضافی فوجی دستے تعینات کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے دستوں کی تعیناتی رمضان میں فلسطینیوں کی جانب سے مسجد الاقصی میں تراویح کی نماز کی ادائیگی کے پیش نظر کی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے اسے سیکیورٹی کا نام دیا گیا، جبکہ اس کا اصل مقصد فلسطینیوں کو عبادت سے روکنا ہے۔ اس کے علاوہ مقبوضہ یروشلم کے رہائشیوں کو ٹیکسٹ میسج کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں ملوث افراد سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصی میں فلسطینیوں کی نماز کی ادائیگی سے بھی روک دیا گیا۔ اس سے قبل گزشتہ روز محض 40 سے زائد عمر کے نمازیوں کو ہی مسجد اقصی میں نماز کی ادائیگی کی اجازت دی گئی تھی۔ اسرائیل نے باقاعدہ طور پر ماہ رمضان میں مسلمانوں پر مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اتوار کی رات ماہ رمضان کی پہلی تراویح کے موقع پر مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے سخت ناکہ بندی کرتے ہوئے مسجد اقصی جانے والے راستوں کو بند کر دیا تھا۔ تاہم اسرائیلی پابندی کے باوجود متعدد فلسطینی نماز تراویح کے لیے مسجد اقصی میں داخل ہونے میں کامیاب رہے۔ قابض صہیونی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی کے ایک دروازے پر لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ اردن کی جانب سے اسرائیلی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ اسرائیل کی مسجد اقصی میں داخلے پر پابندی صورتحال کو دھماکے کی طرف دھکیلے گی۔ اسرائیل کی ایسی پابندیاں عبادت کی آزادی پر حملہ ہیں۔ دوستو، ایک طرف رمضان میں جنگ جاری ہے تو دوسری طرف مسلمانوں کو عبادت سے بھی روکا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اسرائیل کے وزیر خارجہ بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کو مکمل شکست سے دوچار کرنے کے لیے رفح بارڈر کے علاقے میں وسیع اور جامع آپریشن لازم ہے، جبکہ جنگ بندی کے حوالے امریکہ اور یورپ کی کوشش اب تک کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکی۔ گمان کیا جا رہا تھا کہ رمضان کے دوران لڑائی نہیں ہوگی اور اس حوالے سے سعودی عرب، ترکی، امریکہ اور یورپ کی کوششیں رنگ لائیں گی، تاہم ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے، ہماری طرف سے اسرائیل کے ساتھ بات چیت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ ٹی وی پر جاری بیان میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ ثالث کار رمضان سے قبل غزہ میں سیز فائر کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں، لیکن حماس کی جانب سے اسرائیل سے بات چیت کے دروازے اب بھی کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہم واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ ایک جو سیز فائر معاہدہ نہ ہونے کا ذمہ دار ہے وہ قابض اسرائیل ہے، لیکن ہم اس کے باوجود مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوستو، ایسا بھی نہیں کہ حماس نے مکمل سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ غزہ کی پٹی میں سمندری یا زمینی راستے سے آنے والی امداد کی تقسیم کا کام قبائل یا دیگر مقامی فلسطینی رہنماؤں کے حوالے کرنے کے امکان کے بارے میں اسرائیلی بیانات سامنے آئے تھے کہ یہ کام فلسطینیوں کو نہیں سونپا جائے گا۔ اس پر اب حماس کے ایک سیکیورٹی ذرائع نے دھمکی دی ہے کہ تحریک ہر اس شخص سے آہنی ہاتھوں سے نپٹے گی جو غزہ کی پٹی میں داخلی محاذ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا اور نئے قوانین کے نفاذ کی اجازت نہیں دے گا۔ حماس نے کہا کہ غزہ کے اندر کام کرنے کے لیے کچھ خاندانوں کے منتخب لوگوں اور قبیلوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی قابض کی کوشش قومی غداری تصور ہوگی۔ حماس غزہ میں کسی گروپ، قبیلے یا خاندان کو اسرائیل کے ساتھ گٹھ جوڑ کی اجازت نہیں دے گی۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق غزہ کا انتظام چلانے کے لیے نئی باڈیز کی تشکیل کی اسرائیلی کوشش ایک ناکام سازش ہوگی جسے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچنے دیا جائے۔ یہ انتباہ اسرائیلی میڈیا کے ان رپورٹوں کے بعد سامنے آیا جن میں کہا گیا کہ اسرائیل غزہ میں کچھ افراد یا قبائل کو مسلح کرنے پر غور کر رہا ہے تاکہ لڑائی کے خاتمے کے بعد انسانی امداد کی فراہمی کے لیے انہیں ذمہ داری سونپی جا سکے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسرائیل نے حماس سے اس بیان کا بدلہ لینے کے لیے کئی رہنماؤں کو مار دیا ہے۔ 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی میں جنگ شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل مسلسل اعلان کر رہا ہے کہ وہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے رہنماؤں اور ارکان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اس نے تحریک کے رہنماؤں کو قتل کرنے کا عزم بھی کیا، چاہے وہ محصور غزہ کی پٹی کے اندر ہوں یا باہر۔ حال ہی میں اسرائیلی فوج نے اب اس امکان کی چھان بین بھی شروع کر دی ہے کہ القسام بریگیڈز کی ڈپٹی کمانڈر مروان عیسیٰ اس ہفتے ایک فضائی حملے میں مارے گئے ہیں۔ اگرچہ انہیں مبینہ طور پر 3 دن پہلے نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن اسرائیلی فوج نے آج صبح تک اس کی اشاعت کی اجازت نہیں دی تھی، جبکہ اب اس کا اعلان کر دیا گیا۔ دوستو، اسرائیل کی جانب سے شہید کیے جانے والے عیسیٰ القسام کی کمانڈر محمد الزیف کے نائب ہیں،
जबकि ये हमास की सीनियर क़यादत में तीसरे नंबर पर समझे जाते हैं। गुज़श्ता दिसंबर से इसराइल ने अपनी अफवाज को कार्ड्स के 10,000 सेट तकसीम की, जिनमें हमास के अहम मतलूब शख्सियात की 52 तस्वीर हैं, जिनमें तहरीक के रहनुमा याह्या सिनवार और उसके स्क्री विंग के सरबराह मोहम्मद अज़्ज़ैफ शामिल हैं। जबकि उसने अंदरूने और बैरून मुल्क उनका ताक़ुब करने और उन्हें कत्ल करने के अज़म का इजहार भी किया। गुज़श्ता जनवरी के अवाइल में लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत के जनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके के क़ल्ब में एक मुहलक कार्रवाई की गई थी, जिसमें हमास के रहनुमा सालेह अल अरूरी को हलाक कर दिया गया था। अब दीगर रहनुमाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया, अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ये फैसला किया है कि रमज़ान के दौरान हमास और दीगर तंजीमों को इकट्ठा करना मुश्किल होगा। इसलिए ये तीनों ममालिक मुख्तलिफ तरीक़ों से अब फ़लस्तीन पर कब्जा करने का प्लान कर चुके हैं। उनके मुताबिक अगर रमज़ान के दौरान हमास पर भरपूर वार किया जाएगा तो उन्हें फ़लस्तीन की सरजमीन मिल जाएगी और मुस्लिम दुनिया भी आवाज़ नहीं उठा सकेगी। नादरीन, इसके लिए अमेरिका और इंडिया ने एक अलग मंसूबा बनाया। इंडिया खुद अपने मुल्क के मुसलमानों समेत दीगर ममालिक के मुसलमानों को फजूल चीज़ों में मसरूफ़ रखना चाहता है, जबकि अमेरिका ने इस हवाले से रूस को छेड़ने का सोच रखा। इसका एक हवाला ये है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर रूस के सदारती इंतखाबात में मुदाखलत की कोशिश का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अमेरिका ने ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम पर साइबर हमले का मंसूबा बनाया। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक 15 से 17 मार्च तक होने वाले सदारती इंतखाबात में पुतिन की जीत तकरीबन यकीनी है, और रूस ने मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि गैर मुल्की ताकतों की जानिब से बैलेट में मुदाखलत की किसी भी कोशिश को जारहियत तस्वर किया जाए। रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस ने एक बयान में कहा कि हमारे पास ऐसी मालूमात है कि अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया इंतखाबात में मुदाखलत का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि रूसी फेडरेशन की गैर मुल्की इंटेलिजेंस सर्विस की तरफ से मौसूल मालूमात के मुताबिक जो बाइडन इंतजामिया ने रूसी इंतखाबात में टर्न आउट में कमी के लिए अमरीकी NGOs को टास्क सौंपा है। दोस्तों, मगरबी ममालिक पुतिन को एक आमर, एक जंग मुजरिम और एक कातिल के तौर पर देखते हैं, जिनका मानना है कि पुतिन रूस की साम्राज्य तर्ज पर हुक्मरानी कर रहे हैं और उनके उस अंदाजे हुकूमत ने रूस को कमज़ोर किया, जबकि उन्होंने अपनी ताकत का भी बेदरेग इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ दी। दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन इस जंग को रूसी तहजीब और एक मुतकब्बर मगरब के दरमियान रूस के वजूद के लिए अहम तस्वर करते हैं। रूस ने गुज़श्ता हफ्ते कहा था रूस नवंबर में होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अमरीका रूस को छेड़ रहा ताकि दुनिया इस जानिब तवज्जो दे और इसराइल गजा में अपनी मनमानी कर ले। दोस्तों, ये शायद इंतहाई घटिया प्लान लगे, लेकिन आपको बताते चले कि पूरी दुनिया, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी तंजीमें यूक्रेन और रूस के हवाले से बहुत सख्त रवैये रखती हैं। इसलिए ये मौजू किसी भी वक्त सबसे हॉट बन सकता है और फ़लस्तीन का पूरी दुनिया से राब्ता कर सकता है। इसराइल उस मौके को गनीमत जानते हुए अपना काम कुछ इस तरह निकलवा रहा है कि अब तक जंगबंदी का कोई मुआहदा तक नहीं हुआ, इसलिए उनके पास जंग जारी रखने और फतह डिक्लेयर करने का जवाब भी मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों पर रहम फरमाए, आमीन।